الأجل مولا مولا۔ کیا آپ جانتے ہیں سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام کس نے رکھا؟ اس واقعے کو اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل کو مختصر بیان فرما رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مظہر امام زیدی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان العقل رجلا لکان الحسن۔ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے سلسلے میں۔ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لو کان العقل رجلا، اگر عقل کو انسانی شکل میں لائی جائے، انسانی شکل میں اگر عقل آ جائے تو وہ حسن بنے گی۔ کتنی پیاری حدیث ہے پیغمبر اعظم کی کہ اگر عقل کو انسانی شکل میں پیش کیا جائے تو وہ حسن بنے گی۔ آپ دیکھیں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت و سعادت کے موقع پر یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ کا نام ہی حسن ہے، اور یہ آپ کا جو نام حسن رکھا گیا ہے کسی اور نے نہیں رکھا بلکہ خداوند عالم نے آپ کے نام کو انتخاب کیا ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مولائے کائنات علی بن ابی طالب کے پاس آتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ علی اس بچے کا نام رکھو۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ میں پیغمبر اعظم کے ہوتے ہوئے سبقت حاصل نہیں کر سکتا ہوں، میں منتظر ہوں پیغمبر اسلام کا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ نام پیغمبر خود رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد امام حسن مجتبی علیہ السلام کے نام رکھنے کے لیے پیغمبر کی خدمت میں لوگ پہنچے اور مولائے کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ اس بچے کا نام رکھیے، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ پر سبقت حاصل نہیں کر سکتا، چونکہ میں وحی کا منتظر ہوں، جب تک وحی آنا جائے اس وقت تک میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں۔ اور اسی درمیان میں جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور نازل ہونے کے بعد پیغمبر اسلام کو سلام کرتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے اس بچے کا نام حسن رکھا ہے۔ تو اب اسی وقت سے پیغمبر اعظم نے نام حسن رکھا، یعنی آپ دیکھیں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا نام خداوند عالم نے رکھا، جبریل امین کے ذریعے سے پیغمبر پر نازل فرمایا، اور یہ نام آج بھی مشہور ہے۔ تو جس انسان اور جس معصوم کا نام اللہ رکھے اس معصوم کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ لہٰذا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ آپ کریم اہل بیت ہیں، آپ کریم اہل بیت ہیں، اور بھی بہت صفات ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی حدیث دیکھیے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، لو کان العقل رجلا، اگر عقل کو انسانی شکل میں لایا جائے تو وہ حسن بنے گا، یعنی تمام عقل کو جمع کیا جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ امام حسن کتنے ذی شعور اور کتنے عاقل ترین انسان تھے۔ امام حسن علیہ السلام اپنے زمانے کے زاہد ترین، متقی، پرہیزگار، عالم ترین، ان سے بڑا کوئی بھی عالم اور مرجع ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا۔ امام حسن علیہ السلام کی صفت میں سے ایک یہ صفت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن جنت کے سردار ہیں۔ اب حدیث مشہور ہے الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ، حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے سردار ہیں۔ آپ دیکھیں امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جو حدیثیں وارد ہوتی ہیں وہ تین طریقے سے ہے۔ کچھ حدیث پیغمبر کی اہل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل ہوتی ہے، جس میں امام حسن بھی شامل ہیں، امام حسین بھی شامل ہیں، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی شامل ہیں، مولا کائنات بھی شامل ہیں۔ کچھ حدیثیں پیغمبر کی مخصوص ہوتی ہیں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام سے، کہ جو پیغمبر نے حدیث فرمایا کہ اس میں امام حسن بھی شامل ہیں اور امام حسین بھی شامل ہیں۔ لیکن ایک موقع ایسا بھی نظر آیا ہے جہاں پر پیغمبر نے وہ حدیث فرمائی جہاں پر نہ امام حسن شامل، نہ امام حسین علیہ السلام شامل ہیں، اور نہ ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ شامل ہیں، اور نہ ہی مولا کائنات شامل ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں انہو ابنی، امام حسن علیہ السلام کو اس سلسلے میں فرماتے ہیں انہو ابنی، حسن میرا بیٹا ہے۔ عجیب چیز ہے، ایک
پیغمبر فرما رہا ہے. کون سا پیغمبر ہے؟ وہ جو تمام انبیاء کا سردار ہے، وہ فرما رہا ہے انہو ابنی، حسن میرا بیٹا ہے. امام حسن علیہ السلام کی صفات میں اور بھی صفات پائے جاتے ہیں، وہ یہ کہ پیغمبر بہت زیادہ امام حسن علیہ السلام کو دوست رکھتے تھے، بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے. اور امام حسن علیہ السلام کے پیار کرنے کی ایک وجہ اور بیان کی جاتی ہے کہ وہ شبیہ رسول تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام پیغمبر سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے، ہر چیز میں. شکل میں مشابہت تھی، صورت میں مشابہت تھی، چلن میں مشابہت تھی، بولنے میں مشابہت تھی، اور ہر لحاظ سے امام حسن علیہ السلام پیغمبر سے مشابہت رکھتے تھے. پھر امام حسن علیہ السلام کی صفت میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ غریب نواز تھے، غریب اور فقراء کو بہت زیادہ دوست رکھتے تھے. تاریخوں میں ملتا ہے کہ فقراء مساکینوں کے لیے اپنا دربار کھلا رکھتے تھے. فقراء مساکین آئیں، کھائیں، جتنا ہو سکے لے جائیں. تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ فقراء کے پاس بیٹھ جاتے تھے. اب کسی راستے سے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ وہاں پر فقیر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ وہاں آ جاتے تھے، ان کے ساتھ دسترخوان میں بیٹھ جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھانا کھانا شروع کر دیتے تھے. بتائیے، ایک امام ایک معصوم ہو کر فقیروں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتا تھا. اور اس کی برکت یہ ہوتی تھی کہ جس دسترخوان پر، جس فقیر کے دسترخوان پر امام حسن مجتبی علیہ السلام تشریف رکھتے تھے، اس کھانوں میں برکت ہو جایا کرتی تھی، فقیر خوش ہوا کرتے تھے. اور بھی فضیلتوں میں سے فضیلت پائی جاتی ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنی دولت، جتنی بھی دولت تھی، اس دولت کو 2 مرتبہ راہ خدا میں خرچ کیا. راہ خدا سے مطلب کیا ہے؟ جتنے فقراء تھے، محتاج تھے، مسکین تھے، سب کو دے دیا کرتے تھے 2 مرتبہ. اور 3 مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 مرتبہ اپنی ساری دولت، جتنی بھی دولت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی تھی، ان 3 مرتبہ نصف دولت کو فقیروں کی راہوں میں خرچ کر دیا کرتے تھے. یہ امام کی فضیلت ہے. اور فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اے لوگو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت کے سردار کی زیارت کرے، جنت کے سردار کو دیکھے، تو حسن کے چہرے کی طرف نگاہ کرو. حسن کے چہرے کی طرف نگاہ کرنا، اگر تم امام حسن کے چہرے کی طرف نگاہ کرو گے تو تمہارا چہرے کی نگاہ کرنا تم جنت کے سردار کو دیکھ لو گے. دیکھیے، یہ فضیلت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے. آپ دیکھیں، جنگ صفین میں امام حسن علیہ السلام کمانڈر بنے ہیں، فوج کے کمانڈر ہے. بہت فضیلت امام حسن علیہ السلام کی ہے. امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان کائنات میں مشہور ہے، اور خاص کر کے ہمارے ہندوستان میں بہت ہی زیادہ منایا جاتا ہے. یہ دسترخوان بہت ہی مشہور ہے. غربا، مساکین سب آیا کرتے تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان سے استفادہ کیا کرتے تھے. لہٰذا ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، جو بھی دعا مانگے، تمنا کریں، حسن مجتبی علیہ السلام کا واسطہ دے کر ضرور مانگے، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم